اور خوش فہمی بڑے کام کی چیز ہے، یہ زندہ رہنے کے لیے کچھ اسباب بڑے اہتمام سے پیدا کر دیتی ہے۔ ان خوش فہمیوں کو امراء نے گلے لگا لیا، مٹھی میں دبا لیا۔ دوسرا سیمسٹر شروع تھا اور جیسا کہ یونیورسٹی میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے پہلے سال یا پہلے سیمسٹر میں 40% رزلٹ حاصل کر لیا تو حقیقتاً آپ نے تیر مار لیا، اور امراء نے یہ تیر مار لیا تھا۔ اس نے 60% نمبر حاصل کیے تھے، اور یونی میں مشہور ایک اور مقولے کے مطابق آپ کو پہلے سیمسٹر میں یونی میں موجود سب اسٹوڈنٹس لائک فائک، ذہین فتین، آئنسٹائن، یونی پوسچر، اسٹیفن ہاکنگ، رائٹ برادران یا الیگزینڈر گراہم بیل کے جان نشین یا لے پالک لگتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ گول فریم کی بڑی اینک لگائے اسٹیفن نظر آنے والا اور مکمل توجہ سے لیکچر کے دوران گردن ہلانے والا اسٹوڈنٹ دراصل ایک درمیانے درجے کا اسٹوڈنٹ ہے جس کی حقیقت رزلٹ کے بعد کھلتی ہے۔ یہ مقولہ بھی ٹھیک تھا، امراء کو اپنے علاوہ وہاں سب ذہین اور فتین نظر آتے تھے، لیکن رزلٹ کے بعد اس کی غلط فہمی دور ہو گئی۔ وہ سب ذہین فتین اس سے تقریباً پیچھے ہی رہے تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہیں فریشر فلو پوری آب و تاب سے چڑھا تھا۔ رات کو یہ خود سے 1 گھنٹے صرف 1 گھنٹے کا وعدہ کر کے نکلتے اور ساری رات گھوم پھر کر ناچ گا کر ڈگمگاتے ہوئے صبح کی کرنوں کے ساتھ واپس آتے۔ اسکالرشپ جیت کر مانچسٹر یونی پڑھنے آئی تھی۔ ایگزامز کے دنوں میں امراء نے 1-2 بار اس کے ساتھ بھی گروپ سٹڈی میں شرکت کی تھی۔ وہ انتہائی بے ضرر اور ہر وقت مدد کرنے کے لیے تیار رہنے والی لڑکی تھی۔ اپنی معصومیت میں وہ عالمگیر حیثیت اختیار کر چکی تھی کہ ولیم، جو موقع ملتے ہی بیگز میں سے چاکلیٹس کوکیز نکال لیا کرتا، منجلا کے نام ہر قسم اٹھا کر خود پر کیے جانے والے شعبے سے جان چھڑواتا۔ بعد ازاں وہ منجلا کو ٹویٹ دیتا ہوا نظر آتا، جی ہاں، جھوٹی قسم کے ہار جانے کے طور پر۔ ضمیر کی آواز۔ امراء کی کارکردگی اچھے اسٹوڈنٹس کی طرح تسلی بخش رہی تھی اور ظاہر ہے وہ پروفیسر کی نظر میں آ چکی تھی۔ سر رابرٹ نے یاد سے وہ کارڈز پڑھے جو پہلی کلاس کے دن انہیں لکھ کر دیے گئے تھے، اور جس میں اپنے موٹیو کے نیچے انہوں نے خود کو 100% کا چیلنج دیا تھا۔ سر رابرٹ نے جو طنز کیے وہ سننے سے تعلق رکھتے تھے، جیسا کہ انہوں نے ہیگ کا کارڈ لہرایا۔ ہیگ کو یونی میں ہر ایک کو کمپیوٹر گیمز کے چیلنج دیتے ہوئے پایا جاتا تھا۔ دنیا کی شاید ہی کوئی ایسی گیم ہوگی جس میں اس نے رات دن لگا کر ریکارڈ نہیں بنایا ہوگا۔ تم ماسٹرز ان انگلش لٹریچر کیوں کر رہے ہو؟ 3D میں ہی کوئی ڈگری لے لو، بہت نام اور پیسہ کماتے ہیں 3D گیمز ڈیزائنر۔ اس کی شکل پہ بے چارگی چھا گئی۔ طنز نہ کرو وامرا، مجھے تو خود نفرت ہے اس سب سے، لیکن کیا کروں، یہ لت جان ہی نہیں چھوڑ رہی۔ تمہارے پاس کوئی ترکیب ہے اس سے جان چھڑوانے کی؟ امراء سمجھ میں آیا؟ تمہاری دیکھا دیکھی بہت نے مجھے وامرا کہنا شروع کر دیا ہے۔ تم اپنا لیپ ٹاپ توڑ ڈالو۔ امراء نے وامرا کا غصہ نکالا۔ نہ رہے گا لیپ ٹاپ، نہ کھیلو گے گیمز۔ کیا ہمیشہ ہی تمہارا دماغ ایسے شاندار انداز سے کام کرتا ہے وامرا؟ چلتا تو نہیں تھا، لیکن تم سب کے درمیان آ کر چلنے لگا ہے۔ ہوہیگا، یہی ہوہیگا چھوٹی سی مانو بلی کی طرح آنکھیں جھپکتے اپنی چیئر پر خود کو کس طرح سے غائب کرنے کی کوشش میں تھا، اور ظاہر ہے وہ ناکام تھا۔ ہیگ، چیلنج 100%، موٹیو ایسے پڑھنا ہے کہ حیران کر دینا ہے۔ ویل ہیگ، آپ کامیاب رہے، ہم سب کو حیران کر دیا آپ نے۔ ہیگ کی حیران کن 100% کارکردگی پر پلیز ٹیبل بجائے جائیں۔ زور و شور سے ٹیبل وقفے وقفے سے بجتے رہے۔ جن کے رزلٹ اچھے رہے تھے ان کے کارڈز پر روشن ستارے بنا دیے گئے تھے۔ تمہیں آلیان پڑھاتا رہا ہے نا؟ شکل سے تو تم لوور مڈل کلاس سے بھی نیچے کی مخلوق لگتی ہو۔ اردو میڈیم میں پڑھتی رہی ہو، ایسا رزلٹ لینا تمہارے بس کی بات تو نہیں تھی پھر؟ شیزا نے اپنی ری بورن بوؤں کو کسی مستول کی طرح تان کر پوچھا۔ ٹھیک کہا ہے، میں اردو میڈیم میں ہی پڑھتی رہی ہوں۔
اچھا ہوتا تم بھی پڑھ لیتی تو تمہارا شمار بھی 40% والوں میں نہ ہوتا۔ اور تمہیں کس نے کہا کہ عالیان مجھے پڑھاتا رہا ہے؟ پتہ نہیں پاکستانی اردو میڈیم میں پڑھنے والے کو گالی کیوں سمجھتے ہیں۔ انگریز تو انگریزی پڑھنے میں خطک محسوس نہیں کرتے، بلکہ انگریزوں کو اس وقت شرم آیا کرتی تھی جب انہیں خود پر جبر کر کے لاطینی پڑھنی پڑتی تھی۔ دوسری اقوام اپنی مرضی سے ساری دنیا کی زبانیں سیکھ لیں، جہاں کوئی زبان ان کی زبان کی جگہ لینے کی کوشش کرے وہیں وہ اپنی واضح ناپسندیدگی ثابت کر کے اپنی زبان کے آگے ڈھال بن کر کھڑے ہو جائیں گے کہ دنیا کی کوئی زبان ان کی زبان سے اچھی ہے نہ ہوگی۔ علی کامنز میں وہ گھنٹوں تمہارے پاس بیٹھا رہا کرتا تھا۔ ریبونڈ بالوں کو شیزا نے ہاتھ لگائے بغیر گردن کے جھٹکے سے شانوں سے پرے کیا۔ امرا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ یعنی پاکستانی خواتین دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں، حسلت عظیم ٹو پر دل و جان سے نثار رہتی ہیں، کسی تمغے کی طرح سجائے فخر و غرور سے سرشار پھرتی ہیں۔ وہ بزنس کا اسٹوڈنٹ ہے، میں انگلش لٹریچر کی۔ وہ اتنا لائق ہے کہ پروفیسر سے اچھا انگلش لٹریچر پڑھا سکتا ہے۔ وہ اتنا لائق ہے، آخر سب کو کیسے پتا تھا؟ امرا دنگ سی رہ گئی۔ تم اس سے ٹیوشن لیتی رہی ہو؟ امرا پوچھے بنا رہ نہ سکی۔ تم اس کی جان چھوڑتی تو وہ کسی اور کو ٹیوشن دیتا نا؟ ہونٹوں کے کونوں کو استضائیہ اچکا کر وہ کڑوی گولے کی طرح بدمزہ سی دکھائی دینے لگی۔ امرا شیزا کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ سر رابرٹ سے اچھا کوئی نہیں پڑھا سکتا، میں نہیں مانتی۔ امرا کو یہی جواب سوجا۔ نہ مانو، وہ یونی کا روجر فیدر ہے، ساری ٹرافیاں اکٹھی کر لائے گا وہ۔ ویسے آج کل اس کے ساتھ نظر نہیں آتی، وہ بھی ڈپارٹمنٹ نہیں آتا۔ شیزا کی ٹو کی ڈیوٹی سر انجام دی تھی اور وہ اس میں غفلت کا نامکمل ایمانداری سے شکار قطن نہیں پائی تھی۔ امرا کوئی بھی جواب دیے بغیر چلی گئی۔ شیزا اس کی کلاس فیلو تھی، جو گریوٹی فالز کی اسپیسیفکا کے نام سے زیادہ جانی جاتی تھی۔ اسے عجیب و غریب ملبوسات پہننے پر لیڈی گاگا بھی کہا جاتا، اور شوں شوں بھی، یعنی جب وہ قریب سے گزرتی تو شرارتی اسٹوڈنٹس مکھی اڑانے کے انداز سے ہاتھ لہرا کر شوں شوں کر دیتے۔ شیزا پاکستان سے ایک بڑے وزیر کی بیٹی تھی، جن کے وزیر اعظم بننے کے امکانات کافی روشن تھے۔ وہ اسٹوڈنٹس اور پروفیسر سے ایسے مخاطب ہوتی جیسے کرپشن کے پیسوں سے لیے اپنے محل نما گھر کے گھریلو ملازم سے مخاطب ہوں۔ جو لباس وہ پہن لیتی دوبارہ کوئی اسے اس لباس میں نہ دیکھ سکتا۔ اس کے جوتے، بیگز، قلم، نوٹ بکس، ملبوسات اور ایسی ہی دوسری چیزیں اتنی مہنگی ہوتی کہ انہیں دیکھ کر حقیقتاً اسٹوڈنٹس کو ہول اٹھتے کہ اف، کیا اس نے انہیں خریدنے کی جرت کی؟ کیا واقعی اس نے انہیں خرید لیا؟ اور یہ کیا، یہ تو اس کے ہاتھ میں بھی ہے۔ اسی لیے پاکستان میں غربت کا یہ عالم ہے۔ سارے بجٹ سے تو لیڈی گاگا کپڑے جوتے ہی آ جاتے ہیں۔ جرمن جویل نے بڑی جرت سے اس کے منہ پر کہہ دیا تھا، اور اس لیڈی گاگا نے پاک افواج کے زرہیزے میں موجود سارے بارودوں کو آنکھوں میں بھر کر اسے گھورا، اور بس ایسے ویسے کو منہ لگانا اس کے شان کے خلاف تھا۔ ایک دن لیکچر کے دوران وہ اپنے آئی فون کے ساتھ مصروف تھی۔ اسے کئی بار اس حرکت پر سرزش کی جا چکی تھی، پر کیا کیا جا سکتا تھا؟ وہ اتنا بارود اپنے ساتھ رکھتی تھی کہ کوئی کچھ کہہ بھی دیتا تو بھی فائدہ نہ ہوا کرتا۔ مزید اس نے یہ کیا کہ مزے سے پچھلی رو میں بیٹھے جوناتھن کی تصویر کلک کی۔ نیند کی وجہ سے جوناتھن کے لیے مشکل تر ہو رہا تھا سر کو ڈھلکنے سے روکنا اور آنکھیں پوری کھول کر متوجہ رہنا۔ لیڈی گاگا نے باقاعدہ کرسی سے کھڑے ہو کر پیچھے جوناتھن کی طرف رخ کر کے یہ حرکت کی۔ کلاس دنگ رہ گئی۔ اگر آپ کو لیکچر نہیں سننا تو آپ کلاس سے آؤٹ ہو جائیں اور باہر نکل کر مانچسٹر کی تصویریں اتاریں، سر جین نے کسی قدر تحمل سے کہا۔ سننا ہے، اگر کسی کام کا ہوا تو، اس نے بے نیازی سے شانے اچکا کر کہا۔ سر جین کئی لہجے اس کی شکل دیکھتے رہے۔ یہ بدتمیزی کی انتہا تھی بلا شبہ۔ آپ کے ملک میں نہیں، لیکن یہاں گرومنگ کورسز ہوتے ہیں۔ کلاس کے اسٹوڈنٹس آپ کو فنڈز جمع کر دیں گے، آپ گرومنگ کلاسز لیں۔
جب بات کرنا سیکھ جائیں تو آ جائیے گا، ہم آپ کو ڈگری دے دیں گے۔ تو آپ گرومنگ کلاسز لے کر آئے ہیں؟ اگر آپ کے ساتھ میرے 2-3 مزید مکالمے ہوئے تو یقیناً مجھے بھی لینی پڑیں گی۔ امرا اتنی شرمندہ ہوئی کہ سارا وقت کلاس میں سر جھکا کر بیٹھی رہی۔ بعد از وہ سر جین کے آفس گئی اور ان سے معذرت کی۔ آپ کیوں معذرت کر رہی ہیں؟ وہ مسکرانے لگے۔ سر، ہمارے ملک میں سب شیزا جیسے نہیں ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ استاد کا احترام کیسے کیا جاتا ہے۔ اگر پروفیسر میرے آگے چل رہے ہوں تو میں نے کبھی قدم بڑھا کر ان سے آگے نکل جانا نہیں چاہا۔ میرے دادا کہتے ہیں تمہاری زندگی کا خاتمہ ہی کیوں نہ ہو جائے، کبھی استاد کے آگے ہو کر نہ نکلو، استاد محترم کو کبھی پشت نہ دکھاؤ۔ یہ انتہا درجے کی بے ادبی ہے۔ میں جانتا ہوں، وہ مسکرائے۔ میں ان خوش قسمت پروفیسرز میں سے ہوں جنہیں ہر سیکشن میں ایسے اسٹوڈنٹس ضرور ملتے ہیں جن کے لیے ہمارا احترام ہم فرض کی طرح ہوتے ہیں۔ جھنگ پاکستان کا طالب علم 2 سال پہلے میرا اسٹوڈنٹ تھا۔ جہاں کہیں مجھے دیکھ لیتا اپنی رفتار آہستہ کر لیتا۔ وہ گناہ سمجھتا تھا میرے آگے چلنا۔ میرے سر پر چھتری تان کر خود گیلا ہو جاتا تھا۔ میری چھتری کو پکڑ کر مجھے کار تک چھوڑ کر آتا تھا۔ ایک بار ٹیشو سے اس نے میرے گیلے جوتے صاف کیے، اور یہ کام اس نے بغیر کسی شرم کے کئی 100 اسٹوڈنٹس کی موجودگی میں کیا۔ اور مجھے یہ بھی بتا لینے دو کہ وہ ٹیشو وہ اپنے ساتھ پاکستان لے گیا۔ میں ایک استاد ہوں امرا، استاد میں تعصب نہیں ہوتا۔ تمہاری غلطی تمہاری ہوگی، تمہاری قوم کی نہیں۔ ہم تعصب کو ختم کرنے والے ہیں، تعصب پھیلانے یا پالنے والے نہیں۔ میں جانتا ہوں پاکستان میں کئی چیزیں ہوں گی، لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ پاکستان طالب غفور جیسے لوگوں سے بھی بھرا پڑا ہے۔ امرا لاجواب ہو گئی۔ ایک بار شیزا کے پاپا یونیورسٹی آئے، وہ انہیں ایسے یونیورسٹی دکھاتی رہی جیسے کہتی ہو اگلے چند سالوں میں یہ بھی ہماری ہو جائے گی، ہے نا پاپا؟ اور سویٹ پاپا کہتے ہوں، کوئی شک؟ تو یہ شوں شیزا بھی آلیان کے بارے میں خبریں رکھنے میں دلچسپی رکھتی تھی، اور یقیناً اس تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہوگی، لیکن وہ رسائی صرف امرا کی ہو سکی تھی۔ علی کامنز کے باغ میں بیٹھے وہ خود کو اداس ہونے سے روک رہی تھی۔ اس کا رزلٹ اچھا رہا تھا اور ظاہر ہے وہ خوش ہو کر بھی خوش نہیں تھی۔ ایگزامز کے دنوں میں آلیان نے اسے یونیکارن دیا تھا جس کی پیشانی کے سینگ پر سفید چٹ بھی تھی، اور آلیان کی لکھائی میں کیپ کام اینڈ رائڈ اے یونیکارن انٹو ایگزامز لکھا تھا۔ ایگزامز کے دنوں میں کم و بیش ہر اسٹوڈنٹس کے اسٹڈی ٹیبل پر یہ یونیکارن نظر آتا ہے۔ کچھ سینئرز فریشرز کو دیتے ہیں، کچھ گھروں سے لے کر نکلتے ہیں، لیکن اس بے خبر امراہ کو آلیان نے دیا تھا۔ ایگزامز کی تیاری کے دوران وہ تھک جاتی تو اس چٹ کو دیکھ لیتی، اور جیسے اس میں ایک نامعلوم سی طاقت اود کر آتی، اور وہ تن دہی سے پھر سے پڑھنے لگتی۔ اگر سب پہلے جیسا ہوتا تو آلیان شاید اس کے پاس آتا، نیلے پیلے سفید پھول لے کر، اور کہتا، اگلی بار اس سے بھی اچھے رزلٹ پر تمہیں اس سے بڑا پھولوں کا گملہ ملے گا، تیسرے سیمیسٹر میں پھولوں کا گودام ملے گا، اور چوتھے فائنل میں۔ وہ شرارت سے مسکرا کر خاموش ہو جاتا۔ سارے مرجھائے پھولوں نے امرا کے گرد ڈھیر لگا لیا۔ وہ اٹھ کر لائبریری آ گئی۔ کیسی ہو مینڈکی؟ وہ اپنی کتابیں ایشو کروا چکی تھی، اور یونیورسٹی کا منحوس ترین انسان کال اپنی کتابیں ایشو کروا رہا تھا۔ چوئنگم سے وہ ایسے پٹاخے پھوڑ رہا تھا اور اتنی تیزی سے جیسے اسے جلد از جلد اس چوئنگم سے ننا بم تیار کرنا ہو، اور وہ بم اس کے منہ میں ہی تیار ہونا ہو، اور پھر اس نے وہ بم پر دے مارنا ہو۔ امرا سے بہترین کون مستحق ہوگا کال کے بم کا؟ کچھ شیزا کا غصہ، کچھ سے زیادہ اپنے اندر کا دکھ، اور کچھ ہاٹ راک میں ڈسک کا چلایا جانا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی 3 وزنی موٹی کتابوں کا سیٹ اس کے سر پر دے مارا۔ مجھ سے دور رہا کرو، مینڈک ہوگے تم، تمہارا خاندان، اور آگے پیچھے کے سب، فلاں فلاں اور فلانی فلانیاں۔ تم سے آگے کا فکرہ، اس نے اردو میں کہا، اور آنکھوں میں آگ بھر کر اسے گھورنے لگی۔ کاؤنٹر پر کھڑے 3 لائبریرین کے ہاتھ کام کرتے رک گئے۔ 50-60 کے قریب ادھر ادھر کھڑے آتے جاتے اسٹوڈنٹس نے باقاعدہ رک کر اس منظر کو دیکھا۔
ذرا دور کھڑی منجلا کے ہاتھ سے کتابیں گر گئیں۔ بھلا منجلا کو کیا ضرورت پڑی تھی اپنے وزن سے زیادہ کتابیں اٹھانے کی؟ اور کال کا چوئنگ گم چباتا جبڑا رک گیا۔ بم اس کے جبڑے کے اندر ہی پھٹا اور دھواں کانوں، آنکھوں، ناک سے نکلا۔ اس نے گردن کو ذرا سا خم دیا اور آنکھوں کو ذرا سا پھیلا کر امرا کو دیکھا۔ ایسے دیکھا یعنی تم مینڈکی، دی لاسٹ ڈک، تمہاری اتنی جرت! آہا، اوہ، ناؤ آئی سی۔ زیر لب مسکراتا 2 انگلیاں اس کی طرف اٹھا کر اپنی آنکھوں کے سامنے لا کر، ایران کے لیے امریکی مارکا واچنگ یو کی دھمکی ایران کو دیتے، امرا کو دیتے، لائبریری سے باہر نکل گیا۔ لائبریری کا ماحول جو اس کے سر پر کتابیں پڑھنے سے وہیں فریز ہو گیا تھا، پھر سے رواں دواں ہو گیا۔ وہ اپنی کتابیں سنبھالتی باہر نکلی اور یہ کیا، کال ایک دم کسی چھلاوے کی طرح اس کے سامنے آیا اور اس کے ہاتھ سے کتابیں چھین کر لے گیا۔ 2 سیکنڈ بھی کم ہوں گے، اس نے اس سے بھی کم وقت لیا یہ کام کرنے میں۔ تالیاں کال کے لیے اور امرا کے لیے۔ 1 عدد ٹیشو پیپر۔ لائبریری کی کتابیں لے گیا۔ فریز سی حالت میں امرا خوف سے بڑبڑائی۔ اوہ، امرا کا سر گھوم گیا۔ یہ اس نے کیا کیا؟ اس نے کال کے ساتھ پنجابی پنگا کیوں لیا؟ اوہ، وہ لائبریری کی ملکیت کتابیں لے گیا تھا، وہ انہیں ضائع کر دے گا اور اسے جرمانہ بھرنا پڑے گا۔ اتنا جرمانہ! اس نے تو اتنی مہنگی اور تاریخی کتابیں نکلوائی تھیں۔ اللہ، امرا سے پوچھے اس نے اتنی فاش غلطی کیوں کی؟ جب وہ کال جیسا دماغ نہیں رکھتی تو کال جیسا غصہ بھی نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ وہ بزنس اسکول کی طرف بھاگی کال کو ڈھونڈنے، پر اب تو جیمز بونڈ، انڈیانا جونز، CIA کے آگے پیچھے کے سب رشتہ دار بھی آ جاتے تو بھی کال کو نہ ڈھونڈا جا سکتا۔ وہ بزنس اسکول کے کوریڈور میں کھڑی تھی اور بے بسی سے آلیان کے پاس جانے کا سوچ رہی تھی، لیکن آخری بار جو اس کی آنکھوں سے جھلکتی سرد مہری دیکھ لی تھی، اس کی کپکپی ہی نہ تھمی تھی۔ تو پھر سے کیسے اس کے پاس چلی جاتی؟ اسے ویرا کے پاس جانا پڑا۔ تم اس سے کیوں الجھی؟ دماغ چل گیا تھا میرا۔ کچھ کرتی ہوں، تم پرسکون رہو۔ ویرا کال کو فون کرنے لگی۔ وہ کہہ رہا ہے تمہیں کل دے دے گا، آج ہی کیوں نہیں؟ اس کی شکل پہ ہوائیاں اڑنے لگی۔ تم نے اس کے سر پر کتابیں دے ماری، 1 دن کی خواری تو وہ تمہیں دے گا نا۔ ویرا نے اس کو ہلکا پھلکا کرنے کے لیے بات کو مزاح کا رنگ دیا۔ اگر تم کہو تو ہال سے جا کر لا دوں اس کے روم سے۔ ویرا پچھلے واقعے سے اس قدر شرمندہ تھی کہ کوشش کرتی تھی اس کا خیال رکھ سکے۔ نہیں، کل تک کا انتظار کر لیتی ہوں۔ لیکن یہ 1 دن کی خواری ہرگز نہیں تھی۔ اسے ویرا سے کہہ دینا چاہیے تھا کہ اس کے روم سے چھاپا مار کر کتابیں ابھی لے آئے، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ اگلے دن کال کتابیں لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ لو امرا دی مینڈکی، میں تمہیں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، لیکن پہلے مجھے سوری بولو۔ کتابیں اس نے سینے کے ساتھ دونوں بازو کی لپیٹ میں تھام رکھی تھیں، حفاظت سے، محبت سے۔ سوری، امرا کی مری مری آواز نکلی۔ جس وقت تم نے مجھے کتابیں ماری تھیں کم سے کم 200 لوگوں نے دیکھا تھا، یعنی میرے پاس 200 لوگ گواہ تھے، چشم مدید گواہ۔ تم سمجھ رہی ہو نا اس سے کیا کیا ہو سکتا تھا؟ تم یونیورسٹی سے بے دخل ہوتی، پھر میں تم پر پورے 10 لاکھ پاؤنڈ کا حد تک کی عزت اور قاتلانہ حملے کا ہرجانے کا دعویٰ کرتا۔ ایک تو میں رحم دل بہت ہوں، چھوٹا سا میاؤں میاؤں سا دل ہے میرا، اور پھر تم سے پرانی دوستی بھی ہے۔ اب تمہاری سوری کو کم سے کم 400 لوگوں کو تو سننا چاہیے نا، یہ کچھ زیادہ نہیں ہے؟ بلا شبہ میں انصاف پسندی سے کام لے رہا ہوں۔ دونوں انگلش ڈپارٹمنٹ کے باہر کھڑے تھے اور وہاں قریب و جوار میں اتنے اسٹوڈنٹس تو تھے کہ کال کی حسرت پوری ہو جاتی۔
امرا نے پھر سے اس وقت کو کوسا جس وقت اس نے دکھ اور غصے میں بھڑک کر کتابیں مارنے کی خوفناک غلطی کر ڈالی تھی۔ لب بھینچ کر اس نے آس پاس دیکھا اور قدرے بلند آواز میں کہا، سوری۔ کال سینے پر کتابیں لگائے ذرا سا کمر اور سر کو ہم دے کر کھڑا رہا۔ اس کی گہری نیلی آنکھوں میں کہکوں کے جوار پھاٹا پھٹنے لگے۔ بڑی اوداسی سے اس نے کسی ملکہ عالیہ کی طرح گردن گھما کر آس پاس دیکھا، پھر ہونٹوں کو ارادتاً بگاڑ لیا، جیسے اس صورتحال میں اس کے قومی وقار اور باعزت شخصیت کو صدمہ پہنچایا ہو اور اس کی ساکھ متاثر ہوئی ہو۔ کوئی متوجہ ہی نہیں ہوا۔ بگڑے ہونٹوں کے ساتھ اس نے انگلی سے اشارہ کر کے امرا کو گردن گھما کر دیکھنے کا اشارہ کیا۔ امرا نے قطعاً گردن نہیں گھمائی۔ وہ تو یہ سوچ رہی تھی کہ آخر وہ ماسٹرز کر کے کیا کرے گی، یعنی اگر وہ یونیورسٹی چھوڑ کر لاہور چلی جائے تو کیسا رہے گا۔ اس قول سے کہیں زیادہ رحم دل اسے منحوس کہنے والے تھے۔ مجھے چلے جانا چاہیے، میں نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے، میں پورے 15 لاکھ پاؤنڈز کا دعویٰ کروں گا۔ کال جانے لگا۔ سوری، امرا نے پوری شدت سے چلا کر کہا۔ ہر جانے کا دعویٰ تو وہ کیا کرتا، اس سے لائبریری کی کتابوں کی فکر تھی۔ کافی سے زیادہ فرق پڑا اس بار۔ سب نے حیرت سے امرا کو دیکھا۔ ماحول ایک بار پھر فریز سا ہو گیا۔ گردنیں امرا کی طرف مڑ گئیں، آنکھوں میں حیرت سمٹ آئی۔ کال نے ادائے بے نیازی سے کہ وہ تو امرا کے کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس کے پاس کھڑا ہے، آنکھوں کی پتلیوں کو گول گول گھما کر فریز ہو چکے اس منظر کو دیکھا، جیسے شانت سا ہو گیا۔ یہ کچھ بہتر رہا ہے۔ اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہوئی کہ رونے کے علاوہ بھی تم بہت کچھ کر سکتی ہو، یعنی کمال کر سکتی ہو۔ یہ لو اپنی کتابیں، میں ہنٹ دیتا تو نہیں ہوں لیکن تمہیں دے رہا ہوں، پھر ملتے ہیں۔ 2 انگلیوں سے اچانک وی کا اشارہ دیا، وہ آلیان کی طرح ہی ہوا میں اچھل کر پیروں کی تالی بجاتا غائب ہو گیا، اور امرا کا جی چاہا کہ وہ واپس کتابیں اس کے سر پر دے مارتی رہے کہ آخر کار اسے یونیورسٹی سے نکال دیا جائے۔ ساری کتابیں تیز بلیڈ سے کاٹی ہوئی تھیں، صفحات درمیان سے 2 حصوں میں کیے تھے۔ وہ کبھی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتی تھی کہ یہ کال نے کیا ہے۔ اسے اپنی محنت کی کمائی سے جمع کیے گئے پاؤنڈز میں سے بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑا۔ کال زمین پر موجود سب سے زیادہ منحوس انسان۔ 2 دن وہ کھانا نہیں کھا سکی، سو نہیں سکی۔ اس کے جی میں آیا کہ وہ کال کو وہ ساری بددعائیں دے ڈالے جو پنجاب کی خواتین روایتی خاندانی لڑائیوں میں دیتی ہیں، لیکن وہ اسے چند امرا ٹائپ بددعائیں دے سکی، جیسے کہ مانچسٹر میں جب بادل چھائیں تو آسمانی بجلی تم پر ٹوٹ پڑے اور ایسے گرے کہ تمہیں سیاہ بود بنا دے، تم زندہ رہو لیکن مردہ کی طرح۔ یونی کے سب اسٹوڈنٹس تمہیں دیکھتے ہی چیخیں مارنے لگے، دل برداشتہ ہو کر تم یونی ہی چھوڑ جاؤ، اور یا یہ کہ تم رات کو سو تو صبح اٹھو کال ڈی ترنیا کے لومڑ بن چکے ہو۔ اس واقعہ کے بعد وہ زمین پر سب سے دکھی لوگوں میں سے ایک ہو گئی۔ اسے پوری شدت سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ اکیلی ہو گئی ہے۔ آلیان اسے کہیں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ایک بار وہ اسے دکھائی دیا بھی تو اپنے آپ کو سیاہ ہوڈ میں چھپائے۔ اگر میں کہیں گم ہو جاؤں تو تم مجھے کیسے ڈھونڈو گی؟ ایک بار وہ امرا سے پوچھنے لگا۔ وہ کیا سوچتا رہتا ہے؟ وہ گم ہونے جا رہا ہے اور اسے یہ انتظام بھی رکھنا تھا کہ اسے ڈھونڈ لیا جائے تمہارے ان لمبے کانوں سے، اس نے سنجیدگی سے کہا، لیکن ساتھ ساتھ سیاہ پتلیاں بھی مٹکائیں۔ میری شناخت کے لیے یہ اتنا اہم کردار ادا کریں گے، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ میں دعا کرتا ہوں یہ لمبے اور لمبے ہو جائیں تاکہ مجھے جلدی سے ڈھونڈ لیا جائے۔ اب تو وہ جلدی سے گم ہو گیا تھا۔ امرا سے بڑے اور لمبے کانوں سے پہچان کر ڈھونڈ نہ نکالے، اس لیے انہیں خود میں چھپا کر رکھتا تھا کہ کیا معمولی بات تھی لیکن کافی تکلیف دہ بات تھی۔ ہاٹ راک کے باہر کھڑی ملاقات کے بعد
امراہ نے اسے بہت دنوں بعد آکسفورڈ روڈ پر تیزی سے سائیکل چلاتے دیکھا تھا۔ امراہ بس میں تھی۔ کاش بس کی جگہ وہاں کوئی لاہوری رکشہ ہوتا تو کہتی، وہ رکشے والے سے کہتی، بھیا ذرا اس سرمئی ہڈی والے کا پیچھا کرنا۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر اب وہ کہاں اتنا مصروف رہتا ہے کہ نظر ہی نہیں آتا۔ اسی روڈ پر اس کے ساتھ چہل قدمی کرنے والا اس روڈ سے اس سے دور بھاگ رہا تھا۔ وہ چپکے سے بزنس اسکول کے کتنے ہی چکر لگا لیتی، وہ اسے نظر نہیں آتا تھا۔ وہ واقعی میں ذہین تھا، چھپ جانا جانتا تھا۔ امراہ تو ناکارہ تھی، وہ اسے اتنی بڑی یونی میں ڈھونڈ نکالتا تھا۔ اکثر وہ یونی میوزیم کے کسی کونے میں چھپی کھڑی ہوتی اور وہ پیچھے جا کر کھڑا ہو جاتا، جیسے چلتے چلتے اسے خواب آ جاتے ہوں کہ امراہ کہاں ہے، اور اسے ٹھیک ٹھیک معلوم ہو کہ امراہ نامی جہاز مانچسٹر یونی کے آسمان پر کس طرف محو پرواز ہے۔ امراہ کو یہ خواب نہیں آتے تھے کہ وہ کہاں ہے۔ سارے خواب آلیان کو ہی کیوں آئے؟ سارے الہام آلیان ہی کو کیوں ہوئے؟ اس مغرب میں رہنے والے کو مشرق کی آداب کس نے سکھائے؟ ڈھونڈ نکالتا اور ظاہر بھی نہ کرتا۔ ان گروہوں کا بادشاہ وہ کب بنا؟ وہ دوبارہ آلیان سے دیکھ لینا چاہتی تھی۔ ان کے درمیان جو کچھ ہو چکا تھا اسے ٹھیک ہونے میں وقت لگنے والا تھا، اور مرہم بھی۔ مرہم وقت کی تھال پر تھا اور وقت قسمت کی مٹھی میں۔ امراہ کے ہاتھ میں تو اب کچھ نہ رہا تھا۔ ڈی بیک بین لندن ڈبل ڈیک بس اور لندن ٹیکسی برطانیہ کے لینڈ مارک۔ سائی کو مانچسٹر یونی کے اسٹوڈنٹ کا لینڈ مارک جانا جاتا تھا، بنا کسی شک و شبہ کے۔ اسٹے اٹ آل، سب کہہ دو، یعنی سائی۔ پیلے رنگ کے بورڈ پہ نارنجی روشنائی سے یہ الفاظ سائی کی لکھائی میں لکھے ہیں۔ یونی میں شاید کوئی ایسا بد نصیب ہوگا جو بورڈ کے مالک نہ جانتا ہو۔ سائی سیاہ فام نسلاً امریکی لیکن برطانوی شہری ہے۔ اس کا اصل نام ایڈی ہے۔ ہلکے گنگریالے بال، پتلا سا، جس کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی لمبا دکھتا تھا۔ آنکھیں گول گول اور نمایاں، اور ان پر پتلے فریم کا نظر کا چشمہ۔ اپنے بیگ کو دونوں کندھوں پر پھنسائے، کمر پر پیچھے لٹکائے، وہ مانچسٹر یونی کا زمینی فرشتہ ہے۔ یونی کا دادا دادی، نانا نانی جی، چاچا ماموں، خالہ بائی بہن اور دوست، وہ سب تھا۔ وہ سائی تھا۔ یونیورسٹی میں اس کے بیٹھنے کی ایک ہی محسوس جگہ تھی، ارلی لرننگ کامن کے باغ کے درخت تلے۔ ویسے اسے کہیں بھی روک کر بٹھایا جا سکتا تھا، وہ اعتراض نہیں کیا کرتا تھا، کیونکہ وہ تو فرشتہ تھا۔ اس تک رسائی بہت آسان تھی۔ جب وہ فارغ ہوتا درخت تلے آ کر بیٹھ جاتا اور بیگ میں سے بورڈ نکال کر رکھ لیتا۔ مطلب، میں فارغ ہوں، ہمتن گوش ہوں، آؤ میں سب سنوں گا اور تم سب کہہ ڈالو اپنے درد، اپنی تکلیفیں، وہ سب فضول کی باتیں جو کوئی اور نہیں سنتا۔ تمہارے رونے کے قصے، تمہارے نہ ہنسنے کی وجوہات، تمہاری خالی جیب کی بدقسمتیاں، تمہاری کمرے سے کھانے کی اشیاء کا غائب ہو جانا، شیمپوز، پرفیومز اور ایسی ہی دوسری چیزوں کی گمشدگی کا آئے دن وقوع پذیر ہونا، اسائنمنٹس کا مکمل نہ ہونا، پڑھائی ایک بوجھ لگنا، پرانی کتابوں کا نہ بکنا، نئی کتابوں پیسوں کا بار اور کیفے میں اڑ جانا، لیکچر سے زیادہ تمہارا دھیان پارٹی میں لگے رہنا، گھر کی یاد ستانا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں تو سب سننے کے لیے دل و جان سے تیار ہوں۔ ایڈی یعنی سائی یونی کا 4 سالہ اسٹوڈنٹ ہے۔ اس کی تاریخ کے بارے میں مختلف باتیں گردش کرتی رہتی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ جب وہ نیا یونی آیا تھا تو کچھ معاملات کو لے کر بہت پریشان رہا کرتا تھا کہ فلاں درخت تلے بیٹھ کر رونے لگتا۔ اس نے 1-2 اسٹوڈنٹس کو اپنی بات سنانے کی کوشش کی، لیکن کچھ کے پاس وقت نہیں تھا اور کچھ کا کہنا تھا کہ وہ بیکار باتوں کو لے کر پریشان ہے۔ اب اگر کسی پروفیسر نے اس کی آگے کی رو میں بیٹھے لڑکے کو مسکرا کر دیکھ لیا اور بعد ازاں سائی کو ذرا ترچھی نگاہوں سے دیکھ لیا تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ پروفیسر کو تو خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ آخر کر کیا رہا ہے۔ اور اگر کوریڈور میں چلتے شرارتی لڑکیوں نے ایک دم سے اس کے سامنے آ کر دائرہ بنا کر چٹکیاں بھر کر اس کا چشمہ
اتار کر بھاگ گئیں تو اسے تو انجوائے کرنا چاہیے کہ ایسی تتلیاں لڑکیاں صرف اس کے ساتھ شرارت کرتی ہیں۔ مزید یونی میں چلتے پھرتے کوئی اسے پین کی باریک نب چبو دیتا ہے اور متواتر ایسا کرتا رہا ہے۔ یہ کوئی خاص بات نہیں، وہ بھی ایک پین خرید لے باریک نب کا، بلکہ ہے ہی کیوں ایک چھوٹا سا ہنجر، اوہو، ورنہ وہ اپنے پھل کاٹنے والی چھری ہی بیگ میں رکھ کر لے آئے۔ اس میں کیا مسئلہ تھا؟ آخر 6 مہینے بعد سائی نے محسوس کیا کہ بہت سی باتیں دوسروں کے لیے بہت معمولی اور غیر اہم ہوتی ہیں، جبکہ وہی باتیں کسی ایک کے لیے بہت اہم اور غیر معمولی ہو جاتی ہیں۔ اس نے ایک بورڈ بنایا اور اس پر سے اٹ آل لکھا اور اسے لے کر یونی میں گشت کرتا۔ جہاں کوئی اس سے اس کا مطلب پوچھتا تو وہ بتا دیتا۔ پہل اس کے بورڈ کی ضرورت کسی کو محسوس نہ ہوئی، بلکہ یہ ایک مزاح کا حیث خیال لگا۔ ظاہر ہے ہم اپنی باتیں اپنے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں، خوف سے کسی سے بھی نہیں کرتے۔ ویسے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دینے سے ہی وہ BBC نیوز سروس کی طرح سارے میں نشر ہو جاتی ہیں، تو ایک انجانے انسان کے ساتھ شیئر کرنے کا رسک کیوں کوئی لے؟ بلکہ نتیجے کے طور پر ان کیا حال ہوگا، نہ ختم ہونے والی لڑائیاں اور تاریخی عظیم اسٹوڈنٹس اسکینڈلز کے نہ ختم ہونے والے سلسلے کا آغاز، یعنی انجام، یہی سب نہ۔ لیکن آہستہ آہستہ لڑکے لڑکیاں اس کے پاس آنے لگے، خاص کر وہ جن کی نئی کسی دوست سے لڑائی ہوئی ہوتی یا پروفیسر نے دبے دبے لفظوں میں کلاس میں ان کی بے عزتی کر دی ہوتی، کہ صرف اسے لطیفے سنانے کے لیے آتے، وہ لطیفے جو بعد ازاں انہوں نے کلاس میں کریک کرنے ہوتے کہ کلاس ہنسنے لگی بھی یا نہیں۔ کچھ گروپ کی صورت میں آتے، سائی دیکھو ہم میں سے کون سب سے زیادہ کیوٹ لگتا ہے۔ سائی انگلی اٹھاتا اور ایک کی طرف اشارہ کر دیتا، یعنی تم پانچوں کیوٹ ہو۔ زیادہ تر اس کے پاس لڑکیاں آتیں۔ اب یہ سائی کا اصول تھا کہ برطانیہ، امریکہ بلکہ پورے یورپ کی فوج بھی اس کے گرد گھیرے ڈال کر کھڑی ہو جاتی تو بھی وہ کسی کا بتایا ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکالتا۔ اسے بم سے اڑا دو یا توپ سے، اگر کوئی اسے کچھ بتا گیا ہے، دل کا حال سنا گیا ہے، تو بس اب وہ سائی کے سینے میں دفن ہو چکا ہے۔ سوئس بینک کے سب ہی پیسے نکال کر اس کے آگے ڈھیر کر دیے جائیں تو بھی اس کا منہ نہیں کھلے گا۔ یونی کے بہت سارے اسٹوڈنٹس اسے رازوں کا ایٹم بم کہتے، ایک صرف اس کی زبان کھل جاتی تو وہ برباد ہو جاتے۔ اب کوئی لائبریری کی کتابیں چرا بیٹھا ہے، جیسے لائبریری سے کسی نے کتابیں ایشو کروائیں اور باغ میں بیٹھے یا کینٹین میں کافی چائے پیتے وہ ذرا سی دیر کو اپنی کتابوں سے غافل ہو گیا تو یہ کتاب چور بھائی صاحب یا بہن جی اس غافل اسٹوڈنٹ کو سبق سکھانے کے لیے فوراً کتابیں لے کر غائب، اور اب اس کا ضمیر اسے سونے نہیں دے رہا تو یا تو پولیس کے سائرن کی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ سائی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میں نے کتابیں چرا لیں، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی سائی، پچھلے 2 ہفتوں سے میں دی پرنٹ ورک نہیں کیا، کوئی فلم نہیں دیکھی، کرسٹن کی پارٹی میں وہی پرانی شرٹ پہن کر گیا، میں نے اس کے لیے گفٹ بھی نہیں لیا، گفٹ میں نے اسے دینا بھی نہیں تھا، وہ کون سا دیتی ہے؟ گفٹ نہ بھی دینا ہو تو پیسے تو چاہیے ہوتے ہیں نا سائی، جب میں امیر آدمی بن جاؤں گا تو پوری 1 لاکھ کتابیں لائبریری کو چندے میں دوں گا، چلو 2 لاکھ، میرا خیال ہے 4 لاکھ ٹھیک ہے، یونی کی لائبریری بھی تو اتنی بڑی ہے۔ اگلا عطا، میں کل رات نشے میں تھا، میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو گھونسا مارا، وہ بیچارہ کوئی غریب افریقی تھا، وہ مجھے میرے کمرے کے بیڈ تک لٹا کر گیا اور دروازہ ٹھیک سے بند کر گیا، اس نے میری جیبیں بھی نہیں ٹٹولی، میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں، وہ جلد ہی مل جائے گا، میں اسے معاف کر دوں گا، نہیں یعنی میں اس سے معافی مانگ لوں گا، مجھے کل رات نیند ہی نہیں آئی، دعا کرنا آج آ جائے، میں زمین پر سو رہا ہوں، بیڈ پر افریقی ڈرائیور سوتا ہے، ہاں آج کل اس کا بھوت ہر وقت میرے ساتھ ساتھ رہتا ہے، وہ مجھے کچھ کہتا نہیں ہے پھر بھی مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ کوئی اور آتا، لیزا میری گرل فرینڈ ہے لیکن مجھے اب اس کی دوست دیویون اچھی لگتی ہے، میں کیا کروں سائی، لیزا اچھی ہے اور دیوی بھی اچھی ہے، میں بھی اچھا ہوں، ہم سب اچھے ہیں، پھر میں کیا کروں سائی،
تو اب یہی سائی اگر لیزا کو بتا دے کہ پیاری دوست اور ننھی بھولی بالی لڑکی تمہارا بوائے فرینڈ جوناتھن میری پیاری دوست دیوی کو والیڈے ان میں دوبارہ ڈنر کے لیے لا چکا ہے، ہاں ہاں انہی پیسوں سے جو اس نے گلے کے سوزش کے علاج کا بہانہ کر کے تم سے لیے تھے، تو لیزا تو اتنی سی بات بتا دینے پر کیا چھوٹا سا کترینہ طوفان لا ڈپارٹمنٹ کی دیواروں سے نہ ٹکرایا۔ پھر سائی لائبریری سٹاف کے پاس جاتا اور کہتا یونیورسٹی کی کتابیں چرانے والوں میں سے ایک یہ رین بھی ہے، اسے پکڑو، اسے جرمانہ کرو، بلکہ یونی سے ہی باہر نکال دو۔ اور یہ بریڈڈ ڈینیل، یہ ہر رات نشے میں دھت ہو کر کسی نہ کسی کو مارتا ہے۔ ایک رات وہ دیوار پہ بنے کارٹون کو دیر تک مارتا رہا۔ اگر ریسٹورانٹ کی دیوار ٹوٹ جاتی تو ریسٹورنٹ یونی پر خرچانے کا دعویٰ کر دیتی، پیسوں کے لیے نہیں، شہرت کے لیے۔ تو برائے مہربانی اس محمد علی کلے کو سنبھالیں۔ یعنی ایک ساتھی کی وجہ سے آدھی یونی جرمانہ بھرتی یا یونی حالی کرتی، لیکن وہ سائی تھا، سنتا تھا، بتاتا نہیں تھا۔ ہاں تو زیادہ تر اس کے پاس لڑکیاں آتی، جو لڑکیاں سائی کے پاس بیٹھی نظر آ جاتی اس کے بوائے فرینڈ کو بہت تشویش ہوتی یا اس کے دوستوں کو، اور وہ ساتھ ساتھ ٹیشو سے آنکھیں بھی رگڑ رہی ہوتی، تو بس پھر خیر نہ ہوتی اور سائی بڑی شفقت سے اس ننھی منی چڑیا کے آنسو ٹیشو سے صاف کر رہا ہوتا۔ سائی، میں نے اتنا مہنگا ڈریس لیا، 2 گھنٹے لگا کر میک اپ کیا، تیار ہوئی، بالوں کو بھی کیا، اور اس نے کہا کاش تھوڑے سے ہی صحیح پر تمہارے دانت صاف ہوتے، جب تم چھوٹی تھی تو تمہاری ماما تمہارے دانتوں پر لگتا کیڑا کیوں نہیں دیکھ سکیں، اتنی غافل ماما ہے تمہاری۔ سائی، اسے صرف میرے دانت نظر آ رہے تھے، گلابی میک اپ سے سجی میری آنکھیں نہیں، اور میں تو ہنس بھی نہیں رہی تھی، بول بھی کم رہی تھی، پھر بھی اس کی ماما میرے دانتوں کو ہی گھورتے گھورتے کہہ رہی تھی کہ تمہیں دانتوں کا کینسر تو نہیں؟ بیٹھے بٹھائے انہوں نے میرے دانتوں کو کینسر کروا دیا۔ پھر اس کا بھائی آیا، آتے ہی گھر بدبو سے بھر گیا، وہ مجھے دیکھتا رہا، اور جانتے ہو اس نے مجھے کیا کہا؟ میرا ایک دوست ہے ڈینٹسٹ، اس نے دانتوں کے پیچیدہ ترین کیس نپٹائے ہیں، وہ تمہارے لیے بھی ضرور کچھ کر دے گا، اگرچہ میں اسے ناکام دیکھ رہا ہوں۔ پھر وہ منہ کھول کر ہنسنے لگا اور بدبو سے میرا دم گھٹنے لگا۔ پہلے وہ اپنی بدبو کا علاج کیوں نہیں کروا لیتا؟ سائی، ایسی محبت کا کیا فائدہ کہ آپ اس کے سامنے اس لیے کم بولیں کہ وہ پھر سے آپ کے دانتوں کو لے کر بیٹھ جائے گا۔ وہ ہر ملاقات میں میرے دانتوں کا ذکر ضرور کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے وہ ایسا؟ میں اسے چھوڑ رہی ہوں سائی، میں بہت روں گی، پر یہ روز روز کے رونے سے اچھا ہے۔ سوں سوں کرنے، آنسو بہانے اور صاف کرنے کا وقفہ۔ جب میں کیمسٹری کا نوبل انعام لے رہی ہوں گی تو اپنے بدبودار بھائی کے ساتھ بیٹھے مجھے ٹی وی پر براہ راست دیکھتے اسے ضرور دکھ ہوگا، لیکن اس وقت کچھ نہیں ہو سکے گا۔ میری زندگی میں مارک زیک برگ آ چکا ہوگا اور میں اپنا انعام اسی کے نام کروں گی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں یہی کروں گی۔ یونی میں تو یہ سب چلتا ہی رہتا تھا۔ سنا تھا اینسلم ہال میں جہاں وہ رہتا تھا اکثر رات گئے اسے اٹھایا جاتا اور کمرے میں کہیں رکھے سے اٹ آل بورڈ ڈھونڈ ڈھانڈ کر اس کے پاس رکھا جاتا اور پھر اس پر اپنی فرسٹریشن نکالی جاتی۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر یا زمین پر اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہی بیٹھ جاتا اور رو رو کر ستایا جانے والا حال سنتا۔ مجھے گھر جانا ہے سائی، میری ماں کیا کھانے بناتی ہے، یہاں کے کھانوں میں بالکل مزہ نہیں ہے، میری تائی کے ہاتھوں میں تو بالکل ذائقہ نہیں ہے۔ ہفتے میں ایک بار ان کے گھر جاتا ہوں، سارے ہفتے کا بچا ہوا کھانا مجھے کھلا دیتی ہیں۔ پاپا کہتے ہیں بھلے زہر ہی کیوں نہ کھلا دیں، ہفتہ اتوار تو ان کے ہی گھر رہے گا۔ پاپا جی نہیں، مجھے صرف اپنی ماں کے پاس جانا ہے۔ جلندھر کے رہائشی پرتاپ سنگھ کو رونا بڑا اچھا آتا تھا، بیچارہ سائی بھی رونے لگتا تھا۔ یونی میں سب اتنے اچھے اچھے کپڑے پہن کر آتے ہیں، ایک میں ہی کیوں غریب ہوں سائی، میرے پاس صرف ایک اچھی جینس ہے، میں کب تک اسے ہی پہنوں؟ میرا آئی فون پرانا ہو چکا ہے، 6 مہینے سے میں نے وہی ہیئر سٹائل اپنا رکھا ہے کہ مجھے لگنے لگا ہے کہ میں 17ویں صدی کا کوئی جوکر ہوں۔
जिसे देखकर बच्चे भी नहीं हंसते। आर्ट स्कूल का टोनी। मैं पास्ता बनाकर रख गया, आया तो प्लेट गायब। कमरा लॉक था साई, मैं कसम खा सकता हूँ। कमरा लॉक था। ये 5वीं बार हुआ है मेरा पास्ता गायब हुआ है। सुना है ओक हाउस में जिन का साया है। वो पूजा बता रही थी। कमरे में लड़का ठंड से मर गया और वो भूखा भी था। साई, मैं कैसे पता करूं वो किस कमरे में भूख से मरा या ठंड से? क्या मेरे कमरे में? कोई मुझे कुछ बताता ही नहीं है। मैं इंतज़ामिया के पास गया तो इसने बड़े ठंडे लेकिन झुके हुए अंदाज में कहा, वो तो शायद ठंड और भूख से ना मरा हो, लेकिन तुम खौफ से, यकीनन खौफ से मरने वाले हो। चलो मैं तुम्हारा कमरा नंबर नोट कर लेता हूँ। विजय पंडित, कमरा नंबर 302, ओक हाउस। बेजा खौफ और खदशात के बायस कमरे में मुर्दा पाया गया। इसकी भूत से बचने के लिए अपनी जिम्मेदारी पर कमरा लिया जाए। सन 2014। शुक्रिया। मैंने अपनी वार्डरोब देखी तो मुझे मालूम हुआ कि मेरे नए जूते जो मामा ने मेरी सालगिरह पर मुझे दिए थे, जिन्हें मैंने एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया था, वो तो कोई 10 बार इस्तेमाल करके वहाँ रख चुका है। ओ साई, मैं किस कदर लापरवाह हूँ। मैंने रोज़ अपने जूते क्यों चेक ना किए? मैं कमरा लॉक करना कैसे भूल गया आखिर? लेकिन साई, आखिर कभी हम कमरा लॉक करना भूल ही जाते हैं ना, हम सब ही। तो मॉन्चेस्टर यूनी में जो 10-12 लड़के लड़कियों के ग्रुप को दोस्त रखते थे, या सिर्फ एक को, साई की ज़रूरत कभी ना कभी सबको पड़ती थी। एक सुनने वाला कान सबको चाहिए होता है। प्रोफेसर तक इसके पास पाए जाते। साई से बात करने के चंद तरीके थे। आप सिर्फ बोलें, वो सिर्फ सुने। ज़्यादातर यही करते। आप बोलें, साथ वो भी बोले, आपकी इजाज़त हो तो। आप बोलें, फिर वो सवालात करे। आप बोल चुके हों तो वो आपको अच्छी या जैसी कैसी राय दें, आपकी इजाज़त हो तो। अमरा साई के पास 2-4 बार जा चुकी थी। एक बार जब इसे जॉब नहीं मिल रही थी और एक बार जब आलिया नहीं मिल रहा था। अब कॉल वाले वाक़ये के बाद वो फिर से इसके पास रोने के लिए आई थी, लेकिन एक हिंदुस्तानी लड़का रामा इसके पास बैठा था। वो जाने लगी तो रामा ने इसे हाथ के इशारे से रोक लिया। वो हाथों को गोद में रखे सर झुकाए ऐसे बैठा था जैसे मॉन्चेस्टर यूनी में इसकी मेहंदी की रस्म अदा की जा रही हो। आप हंस सकते हैं लेकिन यही सच है। वो मेरी दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त। हाँ, सिर्फ दोस्त। वो मुझसे 1 साल सीनियर है। ये इसका आखिरी सेमेस्टर है, फिर वो चली जाएगी। इसने कहा, मैं फ्रांस आ सकता हूँ इससे मिलने? हाँ, मैं गई फ्रांस चला जाऊंगा इससे मिलने। 1 साल बाद जाऊंगा, फिर शायद 5-6 सालों बाद जाऊं, फिर शायद 8-10 सालों बाद। फिर मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और जाहिर है मर जाऊंगा। जाहिर है हमें मरना भी तो होगा ना। शायद वो भी कभी आए मुझसे मिलने, उत्तर प्रदेश मुझसे मिलने। मैं इसे अपना गांव दिखाऊंगा। लेकिन साई, ये सब सोचते मैं रोने जैसा क्यों हो जाता हूँ? और साई, वो अभी गई नहीं और मैं अभी से इसे बुरी तरह याद करने लगा हूँ। अभी तो वो मेरे पास ही है। इसे देखकर मुझे रोना आता है। ये इसका आखिरी सेमेस्टर है, फिर मेरा भी आखिरी सेमेस्टर आ जाएगा, मैं भी चला जाऊंगा। मॉन्चेस्टर में मिलकर दुनिया में बिखर कर हम खो जाएंगे ना साईं? अमरा गोद में हाथ रखे आंखों की नमी छुपाने के लिए सर झुकाए बैठी उत्तर प्रदेश के राजा को देख रही थी। कोई अंधा भी बता सकता था कि इस लड़की के चले जाने के बाद वो सीधे सीधे मर जाएगा। इसे रोक लो रामा। साई को मशवरे की इजाज़त दी गई। रोक लेना इतना आसान नहीं। वो फ्रेंच है। ख़ानदान के नाम पर इसके पास एक माँ और एक सुतीली बहन है। इसकी माँ पहले डांसर रह चुकी है। मेरा मेरा कल्चर, ख़ानदान में कोई तरकीब निकालो, लेकिन रोक लो इसे। वो गई तो तुम भी अपनी असल हालत में नहीं रह पाओगे। तुम मर जाओगे रामा। अपने जिंदा रहने के लिए कुछ करो। अमरा यकटुक रामा को देख रही थी। जिस फ्रेंच लड़की की बात वो कर रहा था, काफ़ी महीनों से गाहे बगाहे शलवार कमीज साड़ी चोली में मलबूस नजर आती रही थी। माथे पर छोटी सी बिंदिया भी लगा लेती। माथे से बालों को चोटी की सूरत
گوند کر رکھنے کی کوشش کرتی۔ جس قصے کو راما بیٹھا رو رہا تھا، ایسے ہزاروں قصے مانچسٹر یونی کی دھرتی سے شروع ہو کر ختم بھی ہو جاتے تھے، اور صرف خوش قسمت ہی ہوتے تھے جو آہیں اور یادیں نہیں ایک دوسرے کا ساتھ لے کر نکلتے تھے۔ مختلف ملکوں، سماجوں، روایتوں کے حامل اسٹوڈنٹس کا ایک جگہ اکٹھے ہو کر پڑھنا، دوست بننا، محبت میں مبتلا ہو جانا اور روایات کے نام پر الگ ہو جانا، پھر بڑھاپے میں آہیں بڑھنا، یہ سب کڑوی سہی پر حقیقت تھی۔ راما کے بارے میں سوچتے اس نے اپنی نیند گنوا لی۔ وہ اپنی بات بتائے بغیر پلٹ آئی تھی۔